السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ ناول ہے ہمارا تلخ حقیقت از قلم گمنام لڑکی، ایپیسوڈ نمبر 44۔ حمزہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ چہرے پر اداسی تھی۔ ایک سرسری سی نظر ڈال کر اس پر باہر نکل آیا۔ ہانیہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہانیہ کا رخ اب حمزہ کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے میں حمزہ کو دیکھ کر اس نے اپنے بہتے آنسو ضبط کیے اور اندر آ گئی۔ حمزہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ کیا کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، کام ہے کچھ، بس وہی کرنے جا رہا ہوں۔ شام کو ملتے ہیں ہم، اس نے بہت ہی مصروف انداز سے کہا۔ نہیں، میں بھی بس جانے لگی ہوں۔ ماموں مامی سے ملنے آئی تھی، وہ کندھے اچکا گئی۔ حمزہ کی بھوئیں سکڑی۔ اتنی جلدی کیوں جانا ہے؟ ہاسٹل میں تو رہتی ہو، آج رات یہیں رک جاؤ۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ دراصل یونیورسٹی کا کام ہے بہت سارا، اور وہی پورا کروں گی بیٹھ کر۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں لے جاؤں گا شام میں۔ ہاسٹل سے اپنی چیزیں اٹھا لانا۔ ہانیہ خاموش ہوئی تھی۔ اس کے پاس اب کوئی بہانہ ہی نہیں تھا اسے ٹالنے کے لیے۔ اس نے بس ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل آئی، کیونکہ اب وہ اور سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ حمزہ نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا اور فون سپیکر پر ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری بیل پر دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی۔ کہاں ہو تم؟ تمہیں میں نے ایڈریس سینڈ کیا ہے، اس ہوٹل میں پہنچو، حمزہ ترکی بترکی بولا۔ میں نے ایڈریس دیکھا ہے اور اس وقت میں اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہوں۔ دوسری طرف سے آرس کی آواز گونجی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے بس 5 منٹ لگیں گے، میں پہنچ رہا ہوں۔ حمزہ نے بات مکمل کی اور فون بند کر دیا۔ آرس نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور بالوں کو اچھی طرح سیٹ کیا۔ اپنی گن اٹھا کر پینٹ کے بیلٹ میں لگائی۔ کمرہ لاک کرتا وہ ہال میں آ کر بیٹھا۔ جہانگیر اس وقت اپنے آفس میں چیئر سے پوچھ ٹکا کر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ آفس کا دروازہ بجا کر نمرا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھیں۔ نمرا نے تینوں فائلز ٹیبل پر رکھی۔ پہلے ایک فائل کھولی۔ اس میں انڈر لائن کی ہوئی تمام چیزوں کی ڈیٹیل جہانگیر کو بتانے لگی۔ جہانگیر نے تجسس سے اس کی بات سنی۔ وہ 2 دنوں میں بہت کچھ کام سیکھ چکی تھی۔ اگر ہم اس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں تو ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ اب تک کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ نہیں ہے جس میں یہ کمپنی کامیاب ہوئی ہو۔ نمرا نے بہت باریکی سے ایک ایک چیز کو انڈر لائن کیا تھا۔ وہ اس کی ذہانت پر کوئی شک نہیں تھا، وہ واقعی بہت ذہین تھی۔ نمرا نے فائل اٹھائی۔ اس کمپنی کے ساتھ ہم کانٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ میں پچھلے 5 سالوں کا ان کا ریکارڈ چیک کیا ہے، جو کہ بہت اچھا گیا ہے۔ ان کا ہر کانٹریکٹ کامیاب ہوا ہے۔ ان کے ساتھ کانٹریکٹ پرفیکٹ ہو سکتا ہے۔ وہ پیج پلٹ کر بتانے لگی تھی۔ جہانگیر نے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کمپنی اس کانٹریکٹ میں کامیاب ہو جائے۔ جہانگیر نے فائل کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، مگر یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ بلڈنگ کی تعمیر میں جو سامان استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی ہلکی کوالٹی کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پیسہ بچانے کے چکر میں ہر کانٹریکٹ میں ناکام ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ہمیں انہیں یہ کانٹریکٹ دینا چاہیے۔ ویل ڈن نمرا، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے۔ جہانگیر اس کے کام سے واقعی بہت خوش ہوا تھا۔ نمرا نے مسکرا کر شاباشی قبول کی اور آفس سے باہر نکل آئی۔ حمزہ اور آرس اس وقت پارک لائن ہوٹل کے 3rd فلور کے کمرہ نمبر 59 کے باہر تھے۔
آریس نے کمرے کا دروازہ بجایا مگر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ حمزہ کے اشارے پر اس نے دوبارہ دروازہ بجایا۔ دروازے کا لاک گھومنے لگا تھا۔ دوسری طرف سے دروازہ کوئی کھول رہا تھا۔ حمزہ نے اپنا ماتھا مسلا اور دروازے کو زور سے اندر کی جانب دھکیلا اور اندر قدم رکھے۔ سامنے کھڑا 35 سالہ آدمی اسے دیکھ کر بھڑکا تھا۔ تمیز نہیں ہے کسی کے کمرے میں جانے کی؟ کون ہو تم؟ کیا طریقہ تھا یہ؟ اس کے سوالوں پر حمزہ مسکرایا۔ کروا دیتا ہوں جان پہچان بھی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ حمزہ نے قدم اس کے روبرو رکھے اور اس کے ہاتھ سے اس کی کالر سیٹ کرنے لگا۔ آریز نے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے بند کیا۔ آریز کو سامنے کھڑا شخص پہچان چکا تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ زرد ہوا تھا۔ ارے سر، آپ اتنی جلدی پریشان ہو گئے؟ ابھی تو کچھ پوچھا ہی نہیں آپ سے۔ آریز اس کی حالت سے محفوظ ہوا تھا۔ سامنے کھڑا یہ انسان کیپٹن شہیر تھا۔ اس نے اپنے قدم پیچھے کی جانب رکھے۔ حمزہ گن نکال کر ٹیبل پر رکھی تھی۔ حمزہ نے گن نکال کر ٹیبل پر رکھی اور شہیر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دونوں ہی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جو پوچھوں گا سادہ سا جواب دینا مجھے، گول گول باتیں سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ شہادت کی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ شہیر نے خود کو کمپوز کیا اور سیدھا ہوا۔ تمہیں مجھ سے کیا جاننا ہے؟ اور تم ہو کون جسے میں جواب دوں؟ آریز اس کے اس انداز پر حیران ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے چہرے کے رنگ پھیکے پڑے تھے اور اب وہ اسے لاجواب کر رہا تھا۔ حمزہ مسکرانے لگا۔ ٹیبل پر رکھی فائل، اس میں سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور کچھ رپورٹس تھیں۔ حسام کہاں ہے؟ حمزہ نے اپنا پہلا سوال دہرایا۔ حسام مر چکا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ شہیر کا خود پر اعتماد حمزہ کو لاجواب کر رہا تھا۔ بالکل، وہ مر چکا ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے وہ زندہ ہے، کیونکہ جو رپورٹس آرمی کی طرف سے ہمیں ملی ہیں وہ حسام کی نہیں ہیں۔ حمزہ کی بات پر شہیر کے چہرے کے رنگ بدلے تھے، جو وہ فوراً ہی چھپا گیا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ حسام کی نہیں ہے؟ وہ الٹا سوال کرنے لگا۔ میں بے خبر رہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان رپورٹس میں صرف نام حسام کا ہے۔ حسام کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو تھا، مگر یہاں بی پازیٹیو لکھا ہے۔ سب سے اہم بات تو یہی ہے۔ امید ہے کہ اب تم ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ میں اپنا سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ حسام کہاں ہے؟ کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس دفعہ حمزہ کا لہجہ تلخ تھا۔ میرا جواب وہی ہے، حسام مر چکا ہے، اور یہ بات تم لوگ جتنی جلدی قبول کر لو بہتر ہے، کیپٹن شہیر نے ہلکا سا کہا۔ حمزہ نے ایک نظر اس کا جائزہ لیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر دروازے کی جانب آیا۔ آریز اسے باہر آتا دیکھ کر بولا، تم اس سے ایسے چھوڑ دو گے؟ میں حسام کا پتہ کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آریز کا لہجہ اٹل تھا۔ حمزہ نے گھور کر اسے دیکھا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ کبھی کبھی دشمن کی چال کو سمجھنے کے لیے خود کو کمزور اور بیوقوف ظاہر کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ تمہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ ہم اسے ٹانگ یا بازو پر گولی مارتے تو وہ سب بتا دیتا۔ نہیں، اس کھیل کے پیچھے کوئی اور ہے۔ شہیر کا چہرہ بتا رہا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مطلب صاف تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے جو اسے بچا لے گا۔ تم نے بتایا نہیں، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ حسام تمہارا کیا لگتا ہے؟ آرس نے آخر کار سوال کر لیا جس کے لیے وہ بے چین تھا۔ حمزہ اس کے سوال پر مسکرایا تھا۔ میں سی بی آئی سے ہوں اور میں مشن پر ہوں۔ وہ پرسکون ہوا۔
جانتا ہوں تم CBI سے ہو، مگر تمہارا لہجہ، تمہاری آنکھیں یہ وضاحت کرتی ہیں تم حسام کے بہت قریبی ہو۔ عریض نے اسے اشارے سے بتایا تھا۔ مطلب وہ لوگوں کو پڑھنے کا تجربہ تمہیں بھی دے گیا، تم اس کے کزن ہونا۔ عریض نے اپنا وہم دور کرنا چاہا۔ حمزہ کی بھویں سکڑی تھی، اس نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ حسام نے بتایا تھا تم لندن پڑھنے گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات سے انجان تھا تم CBI سے ہو۔ عریض کی باتیں حمزہ کو حیران کر رہی تھی، وہ ہر بات کا اندازہ ٹھیک لگا رہا تھا۔ تمہیں یہ سب اس نے سکھایا ہے؟ وہ مسکرایا۔ ہاں بالکل، اسی نے سکھایا ہے، وہ بہت ذہین تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ یہاں اینڈ ہوتی ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیکنڈ ایپیسوڈ میں نے کچھ حد تک لکھ لی ہے، وہ ایپیسوڈ تھوڑی لانگ ہوگی، میکسیمم میں کوشش کروں گی کہ 20 سے 30 منٹ کی ایپیسوڈ ریکارڈ کروں، اور تقریباً 9 بجے تک وہ بھی اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ پھر ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو پر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔